ایک روز مجھے ایک بلوے کی رپورٹ ملی۔ میں 9 درجن سپاہیوں کے ساتھ موقع پر پہنچا تو وہاں بلوے کے کوئی بھی آثار دکھائی نہیں دیے۔ جس جگہ میں بلوایا گیا تھا وہ ایک پرانی طرز کی وسیع کوٹھی تھی۔ اس کا پھاٹک بھی کھلا ہوا تھا اور اندر سے کسی عورت کے چلانے کی مسلسل آواز آ رہی تھی۔ میں نے سپاہیوں کو پھاٹک کے پاس روکا اور بے ترتیب باغیچے کے ساتھ چلتا ہوا برآمدے کے سامنے پہنچ گیا۔ وہاں 6-7 افراد، جن میں 2 یا 3 عورتیں بھی تھیں، بڑی خاموشی کے ساتھ چلانے والی عورت کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ عورت خاصی تیش میں معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی عمر 50-55 کے آس پاس ہوگی۔ تاہم وہ اچھی شکل و صورت کی، خوش لباس اور پڑھی لکھی عورت تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بڑی تیزی سے میرے قریب آئی اور بولی، تھانے دار صاحب، ان سب کو گرفتار کر لیں، یہ سب لوگ مجھے پاگل کر دیں گے، انہوں نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ وہ ان لوگوں کی طرف مڑی، جب تک میں زندہ ہوں تم لوگوں کو ایک کوٹھی کی اینٹ بھی نہیں مل سکتی، اور میں اتنی آسانی سے مرنے والی بھی نہیں ہوں۔ اللہ نے چاہا تو سب کو مار کر ہی مروں گی۔ سن لو، تم لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تم لوگ ہر روز یہاں آ کر میرا خون جلاتے ہو اور میرے مرنے کی دعائیں کرتے ہو۔ انشاءاللہ یہ ساری بد دعائیں تم پر ہی پڑیں گی۔ اس عورت کے پاس ذخیرہ الفاظ کی کوئی کمی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ 1 گھنٹہ مزید بول سکتی تھی، لہٰذا مجھے قدرے سختی سے اس کو چپ کروانا پڑا۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے مائی؟ یہ لوگ روزانہ میرا دماغ خراب کرنے آ جاتے ہیں۔ عورت نے کہا، آپ انہیں گرفتار کر لیں، یہ میری کوٹھی ہے، انہیں اس کوٹھی میں داخل ہونے کا کوئی حق نہیں جب تک میں زندہ ہوں۔ معاملہ کیا ہے؟ میں نے عورت کی بات کاٹی۔ یہ لوگ کون ہیں اور آپ سے ان کا رشتہ کیا ہے؟ 9 درجن افراد ابھی تک کچھ بھی نہیں بولے تھے۔ ان میں 2 مرد اور 2 عورتیں نوجوان تھیں۔ ان کی عمریں 25 اور 30 سال کے درمیان تھیں۔ ایک مرد اور ایک عورت کی عمریں 50 اور 55 کے درمیان بھی نظر آتی تھیں۔ ان کی شکلوں میں باہم مشابہت پائی جاتی۔ یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ ایک ہی خاندان کے افراد تھے۔ چلانے والی عورت کے علاوہ باقی افراد کے چہروں پر ندامت نظر آ رہی تھی۔ ایک تو نوجوان لڑکی کی آنکھوں میں آنسو بھی تیر رہے تھے۔ وہ دوپٹے سے آنسو پہنچتے ہوئے بولی، امی، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم آپ کو صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ سب سمجھتی ہوں میں۔ ہاں، عورت پھر سے چلائی، بے وقوف نہیں ہوں، پولیس کو دیکھ کر تم لوگوں کو سانپ کیوں سونگھ گیا ہے؟ تھانے دار صاحب، آپ رپورٹ درج کریں، مجھے ان لوگوں سے جان کا خطرہ ہے، یہ مجھے اس جائیداد کی خاطر قتل کرنا چاہتے ہیں۔ نوجوان لڑکے نے کہا، امی، خدا کے لیے چپ ہو جائیں آپ، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے آپ سے۔ اور رپورٹ درج کروانے پر مصر تھی۔ میرے سوال پر اس نے اپنا نام عارفہ بیگم بتایا۔ دیگر افراد میں ایک اس کا بیٹا افتخار، بیٹی سلمیٰ اور بہن انیسہ خالد تھی۔ یہ تینوں عارفہ بیگم کے خونی رشتے دار تھے۔ اس کے علاوہ 2 مرد اور ایک نوجوان عورت بھی تھی۔ بڑی عمر کے مرد کا نام خالد حسین تھا اور وہ عارفہ بیگم کی بہن انیسہ کا شوہر تھا۔ ادھیڑ عمر کا وہ شخص چہرے مورے سے ہی سنجیدہ اور پڑھا لکھا معلوم ہوتا تھا، اور میری آمد کے بعد ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ نوجوان مرد کا نام سکندر علی تھا اور وہ عارفہ بیگم کی بیٹی سلمیٰ کا شوہر تھا۔ نوجوان عورت کا نام سلطانہ افتخار تھا۔ اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ وہ عارفہ بیگم کے بیٹے افتخار کی بیوی تھی، اور جیسا کہ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ ایک ہی کنبے کے افراد تھے۔ اس تعارف کے بعد میں نے عارفہ بیگم سے پوچھا کہ اصل معاملہ کیا ہے؟ تھانے دار صاحب، میں ایک بیوہ عورت ہوں اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اس نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، میرے شوہر کو فوت ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں۔ یہ میرا بیٹا افتخار اور یہ میری بیٹی سلمیٰ ہے۔ میں نے ان دونوں کی بڑی دھوم دھام سے شادیاں کی ہیں اور ہر طرح کا ساز و سامان انہیں دیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اپنے گھر میں عزت کے ساتھ رہ رہے ہیں، انہیں کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے۔ اب میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، لیکن یہ لوگ ہر تیسرے روز مجھے اذیت پہنچانے یہاں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوٹھی بیچ دو اور ہمارے پاس آ کر رہو۔ سلمیٰ سکندر بولی، امی، ہم تو آپ کے آرام کے خیال سے یہ بات کہتے ہیں۔ دیکھیے نا، اتنی بڑی کوٹھی ہے، اس میں آپ کا تنہا رہنا کسی طور مناسب نہیں، خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو گیا تو۔ میں تمہاری یہ ساری باتیں سن کر تنگ آ چکی ہوں، عارفہ بیگم نے کہا۔ تھانے دار صاحب، انہیں دراصل میرے آرام کی قطعاً پرواہ نہیں ہے۔ اصل میں تو یہ لوگ کوٹھی فروخت کر کے اپنا حصہ وصول کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ میں محتاج بن کر ان کے در پر پڑی رہوں
ان کے بچوں کی آیا بن کر رہوں اور ان کا گھر بھی سنبھالوں۔ امی، ہمارا یہ مطلب نہیں ہے۔ سلمیٰ سکندر نے کہنے کی کچھ کوشش کی۔ مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش نہیں کرو، عذرا بیگم نے چیخ کر کہا۔ میں اتنی بوڑھی نہیں ہوں ابھی۔ تم لوگوں کو میری تنہائی کی کوئی فکر نہیں ہے، اچھی طرح جانتی ہوں میں یہ بات، اور اب میں یہ بھی بات خوب جانتی ہوں کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ پھر وہ میری طرف مڑتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، مجھے ان لوگوں سے جان کا خطرہ ہے۔ آپ رپورٹ درج کریں اور ان میں ان سب کا نام درج کریں۔ دوسرے ان کے خلاف مداخلت بیجا کا مقدمہ بھی درج کریں، اور آپ انہیں کہہ دیں کہ دوبارہ میری کوٹھی میں یہ قدم بھی نہ رکھیں۔ امی، مقدمہ درج کروانے کی کوئی ضرورت نہیں، افتخار نے کہا۔ اگر آپ یہی چاہتی ہیں تو ہم اب دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کریں گے، ہمیں آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ کا بیٹا ٹھیک کہتا ہے، میں نے کہا، یہ آپ کا گھریلو معاملہ ہے، اسے ہمارے بغیر ہی نپٹا لیں۔ اگر ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے تو بعد میں آپ کو ہی تکلیف ہوگی۔ میں یہ بات اچھی طرح سمجھتی ہوں، عارفہ بیگم نے کہا، لیکن میں انتہائی مجبور ہو کر آپ کو زحمت دی ہے۔ ان لوگوں نے میری زندگی عذاب بنا دی ہے۔ یہاں آ کر یہ لوگ شور مچاتے ہیں، مختلف طریقوں سے مجھے کوٹھی فروخت کرنے پر مجبور کرتے ہیں، میری بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اولاد سے ماں باپ کو دکھ سکھ کی امید ہوتی ہے، مگر یہ لوگ مجھے دکھ دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ میں انہیں 1000 دفعہ کہہ چکی ہوں کہ میں کوٹھی فروخت نہیں کروں گی، یہ میری ملکیت ہے، یہ میرا گھر ہے، میں نے ساری زندگی یہاں گزاری ہے، اس علاقے میں ہماری زمین ہے، اور میں یہاں پر بہت زیادہ خوش بھی ہوں، پھر یہ لوگ کیوں مجھے تنگ کرنے آ جاتے ہیں؟ خاتون مسلسل بولے جا رہی تھیں۔ ان کا بہنوئی خالد حسین پہلے ہی ایک طرف ہٹ گیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد ان کا داماد سکندر علی اور بہو سلطانہ افتخار بھی ان کے قریب چلی گئیں۔ میں نے افتخار سے پوچھا کہ اس کی ماں نے ان پر جو الزامات لگائے ہیں کیا وہ صحیح ہیں؟ وہم ہو گیا ہے امی کو، اس نے جواب دیا۔ ہم نے کوئی غلط حرکت نہیں کی، کوٹھی فروخت کرنے کا مشورہ ضرور دیا ہے ہم نے، مگر یہ مشورہ ہم نے کسی بری نیت سے نہیں دیا۔ میں نے عارفہ بیگم کے داماد سکندر علی سے کہا، تم کیا کہتے ہو اس معاملے میں؟ وہ خاصا سمجھدار شخص لگا مجھے، اور شکل و صورت سے کھاتے پیتے گھرانے کا فرد معلوم ہوتا تھا، تاہم زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ بولا، میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے جناب، بدقسمتی سے میں اس لڑاکا عورت کا داماد ہوں، اور اپنی عورت کے کہنے پر یہاں پر چلا آیا ہوں، ورنہ مجھے گانیاں سننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں، عارفہ بیگم نے کہا، یہ مل جل کر میرے بچوں کو بہکاتے رہتے ہیں، آپ ان کی باتوں پر نہ جائیں۔ وہ عورت کسی کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتی تھی، اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان لوگوں نے اسے کافی زج کر رکھا تھا۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ وہ عورت اتنی بڑی حویلی پر ناگن بن کر اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اس کے لیے تو ایک کمرہ اور 3 وقت کی روٹی بھی بہت تھی، وہ ان میں سے کسی کے بھی گھر رہ سکتی تھی۔ وہ لوگ حویلی کو فروخت کر کے دولت پر ہاتھ صاف کرنا چاہتے تھے۔ جہاں تک عارفہ بیگم کا تعلق تھا، وہ آزاد طبع اور دبدبہ رکھنے والی عورت تھی۔ اس کی حویلی میں نوکر چاکر تھے جن پر اس کا روب اور حکم چلتا تھا۔ وہاں وہ ایک قسم کا تفاخر اور فخر محسوس کرتی تھی جو اسے اپنی بہن یا اولاد کے گھر میں حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی باتوں سے ایک بات اور بھی واضح ہوتی تھی کہ اس نے اپنے بچوں کے گھر بھی آباد کر دیے تھے، اور شاید اب اپنا گھر آباد کرنے کی فکر میں تھی۔ وہ صحت مند اور خوشگل عورت تھی، صاحبہ جائیداد بھی تھی، اسے بآسانی رشتہ بھی مل سکتا تھا۔ میں انیسہ خالد اور اس کے شوہر کو ایک طرف لے گیا۔ انیسہ خالد سے پوچھا، بات کیا ہے اصل؟ کیا آپ کی بہن دوسری شادی کرنا چاہتی ہے؟ اس نے جواب دینے میں تامل کیا اور اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ خالد حسین، جو ایک جہاندیدہ شخص نظر آتا تھا، اپنی بیوی کو متعامل دیکھ کر بولا، تھانے دار صاحب، بات یہ ہے کہ اگر عارفہ بہن دوسری شادی کرنا چاہیں تو انہیں کوئی روک نہیں سکتا، اور میرے خیال میں روکنا بھی نہیں چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ایسی کوئی بات نہیں معلوم۔ انیسہ خالد بولی، بھائی صاحب، آپ خود سوچیں، جوان بچوں کی ماں اگر شادی کرے گی تو کیا عزت رہ جائے گی اس کی؟ مجھے تو ایسی بات سوچتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ عارفہ بہن اب نانی اور دادی بن چکی ہے، اگر انہوں نے شادی کی تو سارے خاندان کی ناٹ کٹ جائے گی، کیا کہیں گے لوگ؟ اب تو انہیں کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا چاہیے۔ بی بی شادی کے لیے عمر کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، میں نے کہا، اور شاید آپ کو معلوم نہیں کہ بیوہ عورتوں کی شادی کے بارے میں زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑھاپے میں انسان کو ساتھی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جو مدد میاں بیوی ایک دوسرے کی کر سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ انیسہ خالد نے کچھ کہنا چاہا، اگر اس کا شوہر جلدی سے بولا،
تھانے دار صاحب، ہمیں کسی بات پر کوئی بھی اعتراض نہیں، اور نہ ہی ہم اب دوبارہ ادھر کا رخ کریں گے۔ میں تو ضرور آؤں گی، انیسا خالد نے تیزی سے کہا۔ میرے جائیداد میں آدھا حصہ بنتا ہے، مجھے یہاں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور میں کسی سے ڈرتی بھی نہیں ہوں۔ وہ بھی اپنی بہن کی طرح خاصی تیز طبیعت کی معلوم ہوتی تھی۔ میں نے عرفہ بیگم کو قریب بلا کر کہا، آپ کی بہن کہتی ہے کہ اس جائیداد میں اس کا بھی حصہ ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو آپ انہیں یہاں آنے سے روک نہیں سکتی، اور نہ ان کے خلاف مداخلت بیجا کی رپورٹ درج کروا سکتی ہیں۔ یہ اپنے حصے سے دستبردار ہو چکی ہے، عارفہ بیگم نے کہا۔ اس کوٹھی میں اب اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ میرے شوہر شجاعت علی کی وفات پر اس نے سب کے سامنے اس جائیداد سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا۔ کوئی اعلان نہیں کیا تھا، انیسا خالد نے کہا۔ آپ اپنی طرف سے باتیں نہ بنائیں۔ ایک تو آپ پوری جائیداد پر قبضہ کیے بیٹھی ہیں، اور اوپر سے روب بھی جماتی ہیں۔ بڑا انصاف کیا ہے آپ نے، ہم پر قتل کا الزام بھی لگاتی ہیں اور جائیداد پر ہاتھ بھی صاف کرنا چاہتی ہیں۔ ہم نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی۔ آج سے ہم بھی اسی کوٹھی میں رہیں گے۔ آدھا حصہ آپ فوراً سے پیشتر خالی کریں۔ اگر آپ مجھے بہن نہیں سمجھتی تو میں کیوں سمجھوں؟ آپ کی اولاد بے شک آپ کے مرنے کا انتظار کرتی رہے، لیکن مجھے ایسی کوئی ضرورت نہیں۔ دونوں بہنوں میں خاصی گرما گرمی ہونے لگی۔ ساری باتیں یہاں پر لکھنا مناسب نہیں۔ ان کے بارے میں تفصیل یہ معلوم ہوئی کہ ان کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ باپ کی وفات پر انہوں نے زمینوں کا بٹوارا کر لیا۔ حویلی چونکہ مشترکہ رہائش کی جگہ تھی، اس لیے ان کی تقسیم یا فروخت کی کسی نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ انیسا خالد چھوٹی تھی اور وہ بڑی بہن کا بھرپور احترام کرتی تھی۔ شادی کے بعد بھی دونوں بہنیں حویلی میں اکٹھی رہتی تھیں۔ بعد میں خالد حسین اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو گیا، چونکہ سبھی لوگ خاصے فارغ الباغ تھے اور حویلی ان کے ملنے ملانے کی جگہ تھی، اس لیے اسے فروخت کرنے کا انہیں کبھی خیال بھی نہیں آیا۔ یہ خیال سب سے عارفہ بیگم کے بڑے بیٹے اور بیٹی کے دل میں آیا، اور انہوں نے اپنی خالہ کو بھی ساتھ ملا لیا۔ انہیں شاید خدشہ یہ تھا کہ ان کی ماں دوسری شادی کا پروگرام بنا رہی ہے، تو اسی صورت میں جائیداد کا معاملہ خاصا پیچیدہ ہو سکتا تھا۔ ایک حصے دار تو ان کا سوتیلا باپ بن جاتا، اور اگر مزید اولاد ہو جاتی تو ان کو بھی حصہ دینا پڑتا۔ میں نے عارفہ بیگم سے پوچھا، بیگم صاحبہ، آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ کی یہ بہن اپنے حصے سے انکاری ہو گئی تھی، کیا آپ نے ان سے قانونی کاغذ لکھوا لیا تھا، یا پھر یہ ساری ہی باتیں زبانی ہوئی تھیں؟ کاغذ تو کوئی نہیں ہے میرے پاس، عارفہ بیگم نے کہا، لیکن اس نے گواہوں کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ یہ میرے حق میں اپنے حصے سے دستبردار ہوتی ہے۔ جھوٹ ہے یہ، انیسا خالد نے کہا۔ میں نے کہا، بیگم صاحبہ، یہ کوئی فوجداری کا کیس نہیں ہے۔ اگر گواہ یہ بیان دے بھی دیں کہ انہوں نے اپنے حصے سے انکار کر دیا تھا تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب تک قانونی کارروائی مکمل نہ ہو اس وقت تک قانون کی نظر میں یہ جائیداد آپ کی نہیں ہو سکتی، اس لیے میں انہیں یہاں آنے سے نہیں روک سکتا۔ رہا سوال قتل کی دھمکی کا تو آپ کے اصرار پر میں رپورٹ لکھ لوں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو ثبوت اور گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔ آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں، اس نے کہا۔ آپ تھانے دار ہو کر اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتے کہ میں اکیلی عورت ہوں؟ یہ لوگ مجھے روزانہ دھمکیاں دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ آپ کو شاید یقین ہو سکتا ہے گا جب میری لاش یہاں پر پڑی ہوگی۔ اس نے لمحہ بھر توقف کیا اور بولی، آپ کل 10 بجے صبح یہاں آ جائیں، میں آپ کو ثبوت بھی دے دوں گی۔ جس انداز سے اس نے یہ بات کہی تھی میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے ثبوت نہیں رشوت پیش کرنا چاہتی ہے۔ لیکن آپ ان لوگوں کو ایک بات ضرور بتا دیں کہ یہ لوگ یہاں آ کر مجھ پر کوئی دباؤ نہ ڈالیں۔ اس نے مزید کہا۔ سکندر علی میرے بولنے سے پہلے ہی بول پڑا، اماں جی آپ فکر نہ کریں۔ اس نے کہا، اب کوئی یہاں نہیں آئے گا، کم از کم میں اور میری بیوی سلمہ آئندہ اس کوٹھی میں قدم بھی نہیں رکھیں گے۔ اتنی ذلت کے بعد کوئی بغیرتی دوبارہ ادھر کا رخ کر سکتا ہے؟ اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ہم بھی نہیں آئیں گے اب، افتخار نے بھی کہا۔ آؤ سلطانہ چلیں۔ وہ دونوں بھی رخصت ہو گئے۔ سلطانہ افتخار سارے ہنگامے میں بالکل چپ رہی تھی۔ وہ اچھے قد و قامت کی بڑی خوبصورت لڑکی تھی اور چہرے مورے سے پڑھی لکھی اور ذہین نظر آتی۔ اگرچہ اس نے ایک دفعہ بھی لب کشائی نہیں کی تھی تاہم غصہ اس کے چہرے سے ہی ٹپک رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر دانت پیستی رہی تھی مگر بے بس تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے خالد حسین سے کہا، خالد صاحب آپ سمجھدار انسان ہیں، کوئی جھگڑا نہ کریں اور اس معاملے کو سمجھ بوجھ سے حل کر لیں۔ اگر کوئی خرابی ہو گئی تو ہمیں لازماً کارروائی کرنا پڑے گی۔ پھر میں عارفہ بیگم کی طرف مڑا اور کہا، مجھے امید ہے کہ اب یہ لوگ آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ جہاں تک جائیداد کا حصے کا معاملہ ہے
وہ ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہے، بہتر یہی ہے کہ اسے آپ آپس میں طے کر لیں، اگر آپس میں طے نہ ہو سکے تو عدالتیں موجود ہیں۔ جب میں وہاں سے رخصت ہو کر پھاٹک پر پہنچا تو حوالدار نے مجھے بتایا کہ میرے جانے کے بعد اس نے ایک شخص کو مشتبہ حالت میں پچھلے دروازے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے کہا، تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ جناب، میں نے 2 سپاہیوں کو اس کے پیچھے دوڑایا تھا اور خود بھی دوڑا ہوا گیا، حوالدار نے کہا، لیکن وہ آدمی بڑا ہی تیز نکلا۔ ہم پچھلے حصے میں پہنچے تو وہ گھوڑی پر بیٹھ کر رفو چکر ہو چکا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ وہ عارفہ بیگم کا کوئی کارندہ یا منشی یا والی وغیرہ ہوگا۔ حوالدار نے غالباً اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اسے مشتبہ قرار دے دیا۔ میں نے پوچھا کہ اس کا حلیہ کیسا تھا؟ وہ بولا، جناب، کوئی شوقین مزاج معلوم ہوتا تھا۔ کرتا شلوار پر اس نے باس کی پہن رکھا تھا، گلے میں بڑھیا قسم کا مفلر تھا اور بالوں میں بڑی کنگھی شنگھی کر رکھی تھی۔ کرتے کے نیچے پستول بھی دکھائی دے رہا تھا اور اس پر اس نے کالے رنگ کی واسکٹ پہن رکھی تھی۔ کوئی چودھری ٹائپ لگتا تھا۔ عمر کتنی ہوگی اس کی؟ عمر یہی کوئی 35 اور 40 سال کے درمیان۔ میں نے پوچھا، گھوڑی کس رنگ کی تھی؟ بھورے رنگ کی، ایک سپاہی نے جواب دیا۔ بڑی اصل گھوڑی تھی۔ میں نے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ غالباً وہی کوئی چودھری ہوگا جو عارفہ بیگم سے ملنے کے لیے آیا ہوگا، لیکن اس کا پچھلے دروازے سے نکل جانا، یہ بات سن کر مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ ایک خیال میرے دل میں یہ بھی آیا کہ وہ عارفہ بیگم سے شادی کا خواہش مند ہوگا اور ہمیں دیکھ کر اس نے وہاں سے کھسک جانا مناسب سمجھا ہوگا۔ بہرحال میں تھانے واپس آ گیا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ان دنوں میں اس علاقے میں نقب زنی کی کئی وارداتیں بھی ہو رہی تھیں، لیکن چوروں کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ ان وارداتوں کی تفتیش میں نے اپنے ماتحتوں کے سپرد کر رکھی تھی اور ہر دوسرے تیسرے روز ان کی کارکردگی کا میں جائزہ لیتا رہتا۔ اس سلسلے میں ہم نے کھوجیوں کی خدمات بھی حاصل کر رکھی تھی۔ اگرچہ طریقہ واردات ایک جیسا تھا، مگر تمامی وارداتوں کا کھرا ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ جن کھوجیوں کی ہم نے خدمات حاصل کی تھی ان میں ایک کھوجی شاہ نامی بھی تھا، اس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے۔ اگرچہ یہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا مگر نہایت ہی ہوشیار اور ماہر کھوجی تھا۔ ہم نے 3 وارداتوں سے ملنے والے کھروں کے مولڈ تیار کروانے تھے اور علاقے کے ہسٹری شیٹروں کو بلا کر ان سے پوچھ تاچھ بھی کرنا تھی۔ بعض بدنام مجرموں کو پابند بھی کر دیا تھا کہ وہ روزانہ رات کو تھانے میں حاضری دیا کریں۔ کھوجی شاہ نے ان لوگوں کے کھرے بھی چیک کیے، لیکن کسی کا کھرا وارداتوں سے ملنے والے کھروں کے مطابق نہیں تھا۔ جناب عالی، یہ کوئی نہایت ہی ہوشیار قسم کا چور معلوم ہوتا ہے، کھوجی شاہ نے کہا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ ہر واردات میں ایک نیا جوتا استعمال کرتا ہے، اور دوسری بات میری سمجھ میں یہ آئی ہے کہ جو جوتے یہ وارداتوں میں استعمال کرتا ہے انہیں دن کے وقت استعمال نہیں کرتا۔ میں آج ہی تمام ہسٹری شدہ مجرموں کے گھروں کی تلاشی کا انتظام کیے دیتا ہوں، میں نے کہا۔ جس کے گھر سے جوتوں کے 4-5 جوڑے نکل آئے اس کا کھرا چیک کر لیں گے۔ سرکار، میں آپ کو ان کی خانہ تلاشی سے منع نہیں کروں گا، کھوجی شاہ نے کہا، لیکن یہ چور اس علاقے کا معلوم نہیں ہوتا، یہ کسی دوسرے علاقے سے آتا ہے۔ میں نے جتنے بھی کھرے چیک کیے ہیں وہ سب کے سب آبادی سے باہر جاتے ہیں اور ندی پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں۔ آبادی سے کچھ فاصلے پر ایک ندی تھی جو زیر زمین پانی کی سطح بلند ہونے سے وجود میں آ گئی تھی۔ اس ندی کے دونوں کناروں پر ایک وسیع قطع زمین کاشت کے قابل نہیں تھا اور اس حصے میں جہاں بجا جھاڑیاں، اونچی گھاس اور کمل کے پودے اگے ہوئے تھے۔ بعض جگہوں پر ندی بند تھی اور انسان بآسانی دوسری طرف جا سکتا تھا۔ میں نے کھوجی شاہ سے پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا کہ چور ندی کی دوسری جانب سے آتا ہے اور اس کا کھرا گاؤں کی کس طرف جاتا ہے؟ جناب عالی، یہ مسئلہ ابھی تک حل ہی نہیں ہوا۔ ندی کے کنارے پر پہنچ کر کھرا گم ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ندی کے کنارے پہنچ کر چور جوتا تبدیل کر لیتا ہو، میں نے خیال ظاہر کیا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے، کھوجی نے کہا، لیکن میرا اندازہ تو یہ ہے کہ چور ندی کے کنارے چلتا ہوا ادھر پکی سڑک پر جا چڑھتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پکی سڑک پر دن بھر گاڑیاں چلتی ہیں۔ ویسے جناب اللہ مانے کہ کھوجی شاہ کبھی مایوس نہیں ہوا، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی صلاحت آ ہی جائے گا۔ اس اطلاع کے بعد میں نے رات کی ڈیوٹی دینے والے سپاہی کو ہدایت کی کہ وہ ندی کی طرف جانے والے راستوں کی خاص طور پر نگرانی کریں۔ تاہم میں کھوجی کی اس بات سے
متفق نہیں تھا کہ چور باہر سے آتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ رات کے بعد کھوجیوں کو دھوکہ دینے کے لیے ندی کی طرف نکل جاتا اور سڑک کے راستے واپس آ جاتا۔ تقریباً 10-12 روز بعد ایک ASI نے مجھے علی صبح چکا دیا۔ اس نے بتایا کہ تھوڑی ہی دیر پہلے ایک نقب زنی کی اطلاع ملی ہے۔ میں نے جوتے پہنے اور شب خوابی کے لباس میں ہی گھر سے نکل گیا۔ موقع واردات پر 2 سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ نقب وہاں خواب میں لگائے گئی۔ وہ گرمیوں کے دن تھے اور اہل خانہ صحن میں سوئے ہوئے تھے، لہذا چور کو نقب اور چوری کرنے میں کوئی بھی دقت پیش نہیں آئی۔ جب میں صاحب خانہ سے ملا تو مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی۔ اس سے عارفہ بیگم کی حویلی میں ملاقات ہو چکی تھی۔ وہ اس کا بہنوئی خالد حسین تھا۔ اسے تھوڑی دیر پہلے چوکیدار نے نقب زنی کی اطلاع دی تھی۔ میں نے ایک سپاہی کو کھوجی شاہ کی طرف بھیجا اور اندر جا کر کمرے کا معائنہ کیا۔ وہاں 2 صندوقوں کے تالے بھی ٹوٹے ہوئے تھے اور سامان ادھر ادھر بکھرا پڑا تھا۔ خالد حسین نے بتایا مجھے کہ چور نے نقدی اور زیورات کے سوا کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھوجی بھی موقع پر پہنچ گیا۔ اس نے فوراً ہی اپنا کام شروع کر دیا۔ میں ضابطے کی کارروائی مکمل کر کے واپس چلا گیا۔ گھر پہنچ کر پہلے میں نے ناشتہ کیا اور تیار ہو کر تھانے پہنچ گیا۔ میری ہدایت کے مطابق رات کی ڈیوٹی والے سپاہی میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی اور کہا کہ وہ رات بھر کیا کرتے رہے ہیں۔ چور ایک بار پھر اپنا ہاتھ دکھا گیا اور انہیں پتہ تک نہیں چلا۔ حوالدار نے کہا جناب ہم نے رات بھر آنکھ بھی نہیں جھپکی۔ ہمارے آدمی نے خالد حسین کی گلی میں بھی 2-3 چکر لگائے تھے، لیکن چور کچھ زیادہ ہی چالاک معلوم ہوتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس طرح ہاتھ دکھا گیا۔ میں نے پوچھا ندی کی طرف کس کی ڈیوٹی تھی؟ حوالدار نے 2 سپاہوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ انہوں نے زیادہ وقت ندی کی ڈیوٹی دی تھی۔ میں نے سپاہیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا تم لوگ بھنگ تو نہیں پیتے؟ چور ندی کی طرف سے آیا تھا، چوری کے بعد ندی کے راستے واپس بھی چلا گیا اور تم کو نظر ہی نہیں آیا۔ جناب علی ہم نے کسی کو ندی کی طرف سے آتے جاتے نہیں دیکھا، ایک سپاہی نے کہا۔ ہماری ڈیوٹی رات 12 بجے شروع ہوئی تھی۔ اگر 12 بجے سے پہلے کوئی شخص اس راستے سے آیا ہو تو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے۔ دوسرے سپاہی نے کہا اگر وہ جھاڑیوں میں چھپ کر نکل گیا ہو تو پھر بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دوپہر کے بعد کھوجی اپنا کام مکمل کرنے کے بعد تھانے میں آیا اور کہا ملک صاحب چور اکیلا نہیں ہے، اس کا ایک ساتھی بھی ہے جو اسی علاقے کا معلوم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو فرصت ہو تو آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو کھرا دکھانا چاہتا ہوں۔ مجھے فرصت تو نہیں تھی لیکن میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس نے مختلف جگہوں پر مجھے چور کا کھرا دکھایا جو اس نے محفوظ کر دیا تھا۔ ان کے گرد اینٹیں رکھ کر اوپر خاردار شاڑیاں ڈال دی تھیں۔ میں آبادی سے نکل کر ہم ندی کے کنارے پر پہنچ گئے اور کچھ دور تک کنارے کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ وہاں گھاس کی وجہ سے کھرا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جناب عالی یہاں آپ چور کا کھرا نہیں دیکھ سکتے، کھوجی شاہ نے کہا، لیکن میں دیکھ سکتا ہوں۔ یہاں پر چور کا ساتھی اس کے ساتھ آن ملا تھا، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آیا کس طرف سے تھا۔ یہ تو پہلے سے وہ یہاں پر موجود تھا اور یہ سڑک کی اس طرف سے آیا تھا۔ کھوجی الجھن کا شکار معلوم ہوتا۔ یہاں سے ایک کھرا تو بستی کی طرف جاتا ہے لیکن دوسرے کھرے کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں نے پوچھا بستی کی طرف کون سا کھرا جاتا ہے؟ چور کا کھرا یہاں پر آ کر غائب ہو جاتا ہے، کھوجی شاہ نے کہا۔ بستی کی طرف جو کھرا جاتا ہے وہ چور کے ساتھی کا ہے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ چور کا ساتھی ہے؟ میں نے پوچھا۔ چور کا کھرا یہاں پر آ کر غائب ہو جاتا ہے، کھوجی شاہ نے کہا۔ بستی کی طرف جو کھرا جاتا ہے وہ چور کے ساتھی کا ہے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ چور کے ساتھی کا کھرا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا یہ کھرا جائے واردات کے آس پاس بھی موجود ہے؟ نہیں، یہ کھرا جائے واردات کے آس پاس نہیں ملا۔ بہرحال یہ کھرا کہاں پر پہنچا ہے؟ یہ کھرا عارفہ بیگم کی حویلی تک پہنچا ہے جناب، کھوجی شاہ نے بتایا۔ عارفہ بیگم ایک مالدار بیوہ ہے، کافی زمینوں کے مالک بھی ہے۔ جس شخص کے گھر میں چوری ہوئی ہے وہ اس عورت کا بہنوئی ہے۔ میں چونکا اور پوچھا تمہارا مطلب ہے کہ چور کا ساتھی عارفہ بیگم کی حویلی میں چلا گیا تھا؟ جناب علی کھرا تو یہی بتاتا ہے کہ چور کا ساتھی حویلی میں گیا ہے، آگے اللہ ہی بہتر جانے۔ میں نے پوچھا کیا تم حویلی کے اندر گئے تھے یا پھر باہر سے ہی دیکھ کر آ گئے ہو؟ اسی لیے تو آپ کو ساتھ لایا ہوں جناب، اس نے جواب دیا۔ آپ کے بغیر میں کیسے اندر جا سکتا ہوں؟ میں اس کے ساتھ عارفہ بیگم کی حویلی پہنچ گیا۔ کھوجی شاہ نے بتایا کہ چور کا ساتھی دیوار پھلانگ کر حویلی میں داخل ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ یا تو وہ حویلی کا کوئی ملازم تھا یا پھر چوری کی نیت سے حویلی میں داخل ہوا تھا۔
ایک اور خیال سے میرے دل میں یہ بھی آیا کہ شاید اس نے حویلی کو پناہ گاہ کے طور پر استعمال کیا ہو اور صبح ہوتے ہی وہاں سے نکل گیا ہو۔ حویلی کا مرکزی پھاٹک اندر سے بند تھا اور ہماری مسلسل دستک کے جواب میں کھولا گیا۔ دروازہ کھولنے والی ایک نوجوان عورت تھی۔ وہ موٹے نکش کی ایک صحت مند اور خوش شکل عورت تھی۔ اس نے سفید سوتی شلوار اور پھولدار سوتی قمیض پہن رکھی تھی۔ اس کے کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی تھی، ہاتھ میں کھرپا تھا اور اپنے سوتی دوپٹے کو اس نے سر پر باندھ رکھا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو بھی اچھی خاصی مٹی لگی ہوئی تھی۔ غالباً وہ باغچے میں کام کر رہی تھی۔ کیا بات ہے جی؟ اس نے بڑی بے باکی سے کہا۔ کیوں دروازہ توڑ رہے ہو؟ چودرانی گھر پر نہیں ہے، بعد میں آنا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ دروازہ بند کرنے لگی۔ خاصی لٹھمار قسم کی عورت تھی۔ میں نے دروازے میں پیر اڑاتے ہوئے کہا، ہم چودرانی سے نہیں، تم سے ملنے آئے ہیں۔ خیر سے نام کیا ہے تمہارا؟ ہائے، عورتوں سے نام پوچھتے ہو؟ اس نے ہاتھ جھٹکا۔ اتنے بے شرم تو نہیں ہو؟ پھاٹک لکڑی کا تھا۔ عورت نے اس کا چھوٹا دروازہ کھول رکھا تھا اور خود بالکل سامنے کھڑی تھی۔ میں نے کھوجی کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور عورت کی پرواہ کیے بغیر اندر گھس گیا۔ ہائے اللہ، اندر ہی گھسے چلے آ رہے ہو؟ عورت نے احتجاج کیا۔ میں اکیلی تنہا عورت ہوں، کچھ تو شرم کرو۔ او بی بی، یہ تھانے دار صاحب ہیں، کھوجی شاہ نے کہا۔ زیادہ شرما شرمی کی باتیں کرو گی نا تو پکڑ کر ابھی اندر بند کر دیں گے۔ کدھر ہے تیرا بندہ؟ بلا اس کو باہر۔ او نو، خام خواہ اندر بند کر دیں گے۔ میں نے کیا کسی کی بھینس چوری کی ہے جو مجھے اندر کر دیں گے؟ اچھا زیادہ باتیں نہ بنا، میں نے کہا، جا اپنے مرد کو بلا۔ لو جی، یہ بڑی زبردستی ہے کہ آدمی کو بلا لا، پر کوئی ہو تو آدمی کو بلا لاؤں نا، یا کوئی ایسے ہی پکڑ لاؤں؟ کھوجی شاہ نے اسے سر سے پیر تک گھورا۔ بولا، کیا ہوا ہے تیرے آدمی کو؟ مر گیا ہے یا چھوڑ کر بھاگ گیا ہے؟ عورت نے غصے سے کہا۔ اوے چاچا، ٹوپی شاہ کدھر سے چھوٹ کر آئے ہو؟ بندہ ہوتا نا تو مرتا۔ اوے فٹے منہ، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، بندہ کہاں سے لاؤں؟ کھوجی شاہ نے میری طرف دیکھ کر عجیب سا منہ بنایا۔ بولا، لگتی تو نہیں ہے۔ اوے کیا نہیں لگتی؟ عورت نے کھرپا لہرایا۔ زیادہ باتیں کرنے کی جرت نہیں ہے، نہیں تو کھرپے سے ناک گاجر مولی ایک کر دوں گی۔ چلو جی تھانے دار جی، چلو اب باہر چلو، دروازہ بند کرنے دو مجھے۔ میں نے غور سے اس عورت کی طرف دیکھا۔ اس کا ڈیل ڈول اچھا تھا، مگر عمر زیادہ نہیں تھی، یہی کوئی 25-26 سال کے لگ بھگ ہوگی، لیکن شکل و صورت اور باتوں سے وہ پختہ عمر کی عورت لگتی تھی، اگرچہ وہ باتوں سے خود کو جاہل اور منہ پھٹ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے اندازہ لگایا کہ وہ پڑھی لکھی اور ہوشیار قسم کی عورت تھی۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، بی بی زیادہ باتیں نہ بناؤ، حویلی کے اندر اس وقت کون کون موجود ہے؟ آنکھیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے جی، حویلی میں اس وقت میرے سوا اور کوئی نہیں۔ میں نے کھوجی شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ عورت اس طرح نہیں مانے گی، اسے تھانے لیے چلتے ہیں۔ وہ تھوڑی سی گھبرا کے بولی، آپ تو پیچھے ہی پڑ گئے ہیں، کام کیا ہے آپ کو؟ پہلے تو یہ بتاؤ کہ چودرانی کہاں گئی ہوئی ہے اور کب تک واپس آئے گی؟ وہ جی سامان خریدنے شہر گئی ہے، شام تک واپس آ جائے گی۔ اتنے میں حویلی کے پچھلے حصے کی طرف سے ایک ہدیڑ عمر عورت پھاٹک کی طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے میلے سے کپڑے پہن رکھے تھے اور ملازمہ لگتی تھی۔ اس کے پیچھے ایک 9-10 سالہ بچہ بھی تھا۔ کیا بات ہے رجو؟ اس نے دور سے آواز لگائی، یہ لوگ کس کو ملنا چاہتے ہیں؟ میں نے رجو نامی عورت کا بازو پکڑ کر اپنی طرف گھمایا اور غصے سے کہا، تم تو کہتی تھی کہ حویلی میں تمہارے سوا اور کوئی نہیں ہے، پھر یہ عورت اور بچہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو جی ابھی چاچی اللہ راکھی ہے، رجو نے کہا، ادھر پچھلے کوٹے میں رہتی ہے۔ حویلی تو ساری ہی بند پڑی ہے، آپ خود چل کر دیکھ لیں، سارے ہی کمروں کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ آؤ بھائی کھوجی شاہ، میں نے حویلی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، ابھی پتہ چل جانا ہے کہ یہ سچ بول رہی ہے یا جھوٹ۔ ہمیں حویلی کی طرف بڑھتے دیکھ کر چاچی اللہ رکھی بولی، آئے ہائے کہاں جا رہے ہو؟ چودرانی جی گھر میں نہیں ہے، انہیں پتہ چل گیا تو وہ ہمیں ڈانٹیں گی۔ ہم اللہ رکھی کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ گئے۔ حویلی کے دروازے کھڑکیاں واقعی بند تھے۔ ہم عمارت کے اوپر سے ہوتے ہوئے پچھلے حصے کی طرف جا نکلے۔ ادھر ملازموں کے چند کمرے بنے ہوئے تھے، باہر درختوں کے نیچے الگنی پر دھلے ہوئے کپڑے بھی لٹک رہے تھے۔ ایک نوجوان شخص جس کی عمر 27-28 سال کے لگ بھگ ہوگی، ایک کمرے کے دروازے میں نمودار ہوا اور مجھے دیکھ کر فوراً ہی واپس بھی پلٹ گیا۔ میں بڑی تیزی سے اس کے پیچھے لپکا اور کمرے میں گھس کر پیچھے سے اس کا کالر پکڑ لیا۔ وہ اچھا خاصا نوجوان تھا، مگر اس نے طاقت آزمائی نہیں کی۔ کمرے کے نیم تاریک گوشے میں ایک چارپائی رکھی تھی جس پر ایک بوڑھا بھی لیٹا ہوا تھا۔ وہ بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اسی انسنا میں اللہ رکھی اور رجو، جس کا نام اصل میں رضیہ تھا، کمرے میں پہنچ گئیں۔ پھر وہ سب بے ہنگم انداز میں شور مچانے لگے۔
बूढ़े की उम्र 60-65 साल के दरमियान थी। मेरे सवाल पर उसने अपना नाम करमदीन बताया। नौजवान का नाम जमालदीन था और वो बूढ़े का बेटा था। अल्लाह रखी उसकी बीवी थी। वो लोग हवेली के मुलाजिम थे। बूढ़ा करमदीन बागचे की देखभाल करता था। अल्लाह रखी कभी हवेली की सफाई वगैरह करती थी। इधर जमालदीन चौकीदार था। रज्जो के बारे में बूढ़े ने कहा कि वो उसकी यतीम भतीजी थी। 9-10 साल बच्चे को उन्होंने रज्जो का भाई बताया। ये मालूमात उन्होंने मेरे सवालात के जवाब में फराहम की और ज़रूरी नहीं था कि वो सबकी सब सही हों। मैंने बूढ़े करमदीन से पूछा, इन कमरों में और कौन रहता है? उसने तामुल करते हुए जवाब दिया, और तो कोई नहीं रहता जी, ये कमरे बंद पड़े रहते हैं। वो कुल 4-5 कमरे थे जो एक ही लाइन में बने हुए थे। हर कमरे के सामने छोटा सा बोर्ची खाना था, लेकिन सहन कोई नहीं था। 2 कमरे करमदीन के इस्तेमाल में थे, बाकी कमरे बंद पड़े हुए थे। मैंने खोजी शाह से कहा कि वो हवेली के अंदर चोर के साथी का खुरा देखे और फिर करमदीन से दीगर कमरे खोलने के लिए कहा। वो पहले तो आए बाएं शाये करने लगा, लेकिन जब मैंने आंखें दिखाई तो उसने कमरों के दरवाजे खोल दिए। एक कमरे में 2 साफ सुथरे बिस्तर लगे हुए थे। कुछ ज़रूरत की चीज़ें भी मौजूद थीं, लेकिन इन सब की तफसील मुझे याद नहीं रही। मैंने करमदीन से पूछा कि इस कमरे में कौन कौन रहता है। थानेदार जी, बात क्या है? रज्जो ने पूछा। आप हमारी तलाशी क्यों ले रहे हैं? तू चुप खड़ी रहे, मैंने रज्जो को डांटा। फिर करमदीन से कहा, बाबा तुमने सुना नहीं क्या कहा है मैंने? और क्या पूछा है? इस कमरे में कोई नहीं है जनाब, करमदीन के बजाय उसके बेटे जमालदीन ने जवाब दिया। कभी कोई मेहमान शेमान आ जाए तो उसे हम इस कमरे में ठहरा लेते हैं। अच्छा भाई, नवाब तुर्रम खान, तेरे पास इतने मेहमान शेमान आते हैं, ज़रा 2-4 मेहमानों के नाम तो बताना। रज्जो फिर बोलने लगी, लेकिन बूढ़े ने उसे डांटा, तू जा यहाँ से, खामखार बाद में टांग ना अड़ाया कर। रज्जो जाने लगी तो मैंने उसे रोका और पूछा, तुम इस खुरपे से क्या कर रही थी? मेरा सवाल सुनकर उसके चेहरे पर हल्का सा रंग आकर चला गया, लेकिन उस वक्त मैंने इस बात पर गौर नहीं किया। उसने जवाब दिया, उधर तैयारियों में गोटी कर रही थी। बाज़ औक़ात एक छोटी सी बात को भी नज़रअंदाज करने से एक अहम बात पर पर्दा पड़ जाता है। उस वक्त भी यही हुआ था। मेरे दिल में मुहिम सा ख्याल भी आया कि देखूं तो सही वो कहाँ गोटी कर रही थी, लेकिन मेरी तवज्जो किसी दूसरी जानिब हो गई और वो मुहिम ख्याल मेरे दिल से निकल गया। अगर मैं इसी वक्त वो जगह चेक कर लेता तो हवेली इस हादसे से महफूज रहती जो बाद में रोनुमा हुआ। बहरहाल ये तो बात की बात है और इसका जिक्र बाद में ही आना चाहिए। मैंने जमालदीन से चंद सवालात किए और फिर तमाम कमरे चेक किए। वहाँ से कोई भी काबिल ज़िक्र या मशकूक चीज़ बरामद नहीं हुई। मुझे जमालदीन पर हल्का सा शक था। मैंने सोचा हो सकता है कि वो चोर का साथी हो, लेकिन किसी सबूत के बगैर उस पर हाथ डालना मुनासिब नहीं था। थोड़ी देर बाद अपना काम मुकम्मल करके खोजी वापस आ गया। उसका चेहरा बता रहा था कि उसे कोई कामयाबी नहीं हुई थी। मेरे सवाल पर वो मुझे एक तरफ ले गया और हौले से बोला, मलिक जी, चोर का साथी हवेली में दाखिल ज़रूर हुआ है, लेकिन उसने अपना खुर्रा मिटा दिया है। मैंने कहा, जी जमालदीन है, इसने जो जूते पहनी हुई है इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? खोजी जमालदीन की देसी जूती की तरफ देखकर बोला, चोर के साथी का जो खुरा हवेली तक आया है वो बूटों का है और चोर ने फौजियों वाले बूट पहन रखे थे। अभी तक हमें देसी जूते का भी खुरा नहीं मिला था। जब मैंने कमरों की तलाशी ले ली तो मुझे ख़ास तौर पर शूज़ की तलाश थी, मगर वहाँ से मुझे कोई भी शूज़ का जोड़ा या बरामद नहीं हुआ। मैंने जमालदीन को हुक्म दिया कि वो शाम के वक्त थाने में आकर हाजिरी दे। उसकी पोजीशन अब मशकूक थी और मैं इससे अब पूछगछ करना चाहता था। फिर हम वापस रवाना हुए। खोजी शाह की नज़रें अब भी आसपास का जायज़ा ले रही थीं। अचानक ही वो एक अकबी दरवाजे के पास रुका और नीचे झुककर ज़मीन का जायज़ा लेने लगा। वहाँ ज़मीन नरम थी और बोर्ड का एक नक्श नुमाया नज़र आ रहा था। एक तवील मुआयने के बाद फौजी शाह खड़ा हो गया और गहरा सांस लेकर बोला, जनाब अली, मसला ही हल हो गया। चोर का साथी इस दरवाजे से अंदर गया है। मैंने दरवाजे को धक्का दिया, मगर वो अंदर से बंद था। चोर का साथी इसी हवेली में रहता है। अगर वो खुद इस वक्त अंदर नहीं है तो उसका जूता ज़रूर अंदर है। मैंने करमदीन को बुलाकर हवेली की चाबियों के बारे में पूछा। उसने जवाब दिया कि चाबियाँ चौधरानी साथ ले गई है। मैंने पूछा, करमदीन, आज कोई शख्स चौधरानी को मिलने तो नहीं आया? मैंने तो किसी को नहीं देखा जी। बाकी अफराद ने भी लाइनमैन का इज़हार किया। मैंने इन्हें ताकीद की कि जैसे ही चौधरानी वापस आए मुझे फ़ौरन इतला कर दी जाए। मेरा इरादा था कि थाने पहुंचकर किसी सिपाही को हवेली की निगरानी के लिए भेज दूंगा, लेकिन बावजह मसरूफियत ये बात मेरे जहन से निकल गई।
شام کے وقت عارفہ بیگم خود ہی مجھ سے ملنے آ گئی۔ اس کے ساتھ کرم دین اور رجو بھی تھا۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بٹھایا اور کرم دین اور رجو کو باہر بھیج دیا۔ ملک صاحب، مجھے معلوم ہوا ہے کہ صبح آپ نے میری حویلی کی تلاشی لی ہے۔ اس نے خاصی برہمی سے کہا، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ یہ ساری کارروائی آپ نے کس قانون کے تحت کی ہے؟ وہ پڑھی لکھی عورت تھی اور قانون کو جانتی تھی۔ بیگم صاحبہ، کسی نے آپ کو غلط اطلاع دی ہے۔ میں نے کہا، میں آپ سے ملنے کے لیے گیا تھا، مگر آپ کے ملازموں سے پتہ چلا کہ آپ شہر گئی ہوئی ہیں، اسی لیے میں واپس آ گیا۔ کیا حویلی کا کوئی تالا ٹوٹا ہوا ملا ہے؟ حویلی کے تالے تو ٹھیک ہیں، لیکن ملازموں نے مجھے بتایا کہ آپ نے انہیں ڈرایا اور دھمکایا تھا اور ان کے کوارٹر کی بھی تلاشی لی۔ دراصل ہمارا لب و لہجہ ہی ایسا تھا، میں نے کہا۔ وہ آپ کی رجو خام کا شور مچا رہی تھی، اس لیے مجھے سخت لہجے میں بات کرنا پڑی۔ پھر میں نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا، آپ کی حویلی میں ملازموں کے علاوہ اور کون کون رہتا ہے؟ اس کا چہرہ یکدم سرخ ہو گیا۔ بولی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں بات نہیں سمجھی آپ کی۔ میں نے قدر توقف کے بعد کہا، بیگم صاحبہ، مجھے آپ کے ذاتی معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق تو نہیں ہے، لیکن جو بات میرے علم میں آئی ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پھر آپ کو محتاط ہونا چاہیے۔ کیا کوئی خطرے کی بات ہے؟ کیا آپ کو یہ بات تو ضرور معلوم ہوگی کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران اس علاقے میں نقب زنی کی کئی وارداتیں ہوئی ہیں۔ چور کوئی بہت ہی ہوشیار قسم کا شخص ہے اور ابھی تک اس کا کوئی سراغ بھی نہیں ملا۔ آج میری بہن کے گھر بھی چوری ہوئی ہے۔ ہاں، ہم سارا دن اسی چوری کے سلسلے میں بھاگ دوڑ کرتے رہے ہیں۔ میں نے کہا، اور آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ چور کے ساتھی کا خورا آپ کے گھر میں پہنچا ہے۔ کیا؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ چور کے ساتھی کا خورا نہ صرف حویلی کے باہر بلکہ اندر بھی ملا ہے۔ ہم اسی سلسلے میں آپ سے ملنے گئے تھے۔ اس کا خورا حویلی کے ایک دروازے کے قریب بھی ملا ہے، اور فوجی کا خیال ہے کہ یا تو وہ شخص خود حویلی کے اندر موجود ہے یا وہ بوٹ ضرور اندر موجود ہیں جنہیں پہن کر وہ چور کی مدد کرنے گیا تھا۔ اس چور کے بارے میں فوجی نے اندازہ لگایا کہ وہ نہایت ہی شاطر قسم کا شخص ہے اور ہر واردات میں نئے جوتے استعمال کرتا ہے۔ میں بات کرتا رہا، مگر میں نے دیکھا کہ عارفہ بیگم میری بات نہیں سن رہی تھی۔ وہ تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ اچانک ہی وہ کرسی سے اٹھی اور عجلت میں دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، ملک صاحب، مجھے ایک کام یاد آ گیا ہے، پھر ملاقات ہوگی۔ لیکن افسوس کہ اس سے دوبارہ ملاقات ہی نہ ہو سکی۔ اگلی صبح میں اس کی لاش کے سامنے کھڑا تھا جو حویلی کے بورچی خانے میں پڑی ہوئی تھی۔ اسے کسی تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا تھا۔ اس کے جسم پر نصف درجن سے زیادہ وار کیے گئے تھے۔ قاتل نے اپنے پیچھے کوئی سراغ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ آلہ قتل بھی غائب تھا۔ حویلی کی تلاشی لینے پر بوٹوں کا وہ جوڑا بھی برآمد ہو گیا جو فوجی کے بیان کے مطابق چور کے ساتھی نے استعمال کیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ ایک روز قبل جب میں نے عارفہ بیگم کو بتایا کہ چور ہر واردات میں نئے جوتے استعمال کرتا ہے، تو وہ یوں چونکی جیسے اسے کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ اس کے بعد وہ فوراً اٹھ کر باہر نکل گئی۔ واضح طور پر وہ چور کو یا اس کے ساتھی کو پہچان گئی تھی۔ وہ کوئی ایسا شخص تھا جسے وہ اچھی طرح جانتی تھی اور وہ بلا روک و ٹوک حویلی میں آتا جاتا تھا۔ غالباً عارفہ بیگم کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اس کا وہ شناسہ ہی چوری کی واردات میں ملوث تھا۔ اس نے حویلی پہنچتے ہی اس شخص سے باس پرس کی ہوگی جس پر دونوں میں جھگڑا ہوا، جو قتل پر ختم ہوا۔ دوسری تھیوری یہ بھی تھی کہ قاتل عارفہ بیگم کا کوئی رشتہ دار تھا۔ اس کا داماد سکندر علی یا بہنوئی خالد حسین یا شاید دونوں ہی اس سازش میں شریک تھے۔ جب میں نے اس پہلو پر غور کرنا شروع کیا تو یہ خیال درست معلوم ہوا۔ غالباً سکندر علی اور خالد حسین نے علاقے سے ہونے والی ڈکیتی کی وارداتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہوگی۔ انہوں نے وہاں مل کر خالد حسین کے گھر میں نقب لگائی۔ پھر دونوں میں سے ایک شخص حویلی میں جا چھپا ہوگا اور اس نے موقع پا کر عارفہ بیگم کو قتل کر دیا ہوگا۔ انہیں یہ بات یقیناً معلوم ہوگی کہ نقب زنی کی وارداتوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہم نے فوجی کی خدمات حاصل کر رکھی ہیں، اور انہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ چور ہر واردات میں نئے جوتے استعمال کرتا ہے۔ لہٰذا ایک آدمی ندی کی طرف سے ہو کر حویلی میں پہنچتا ہوگا تاکہ ہم یہی سمجھیں کہ چور کے ساتھی نے حویلی میں ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ اس سلسلے میں عارفہ بیگم کے ملازموں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ خالد حسین اور سکندر علی نے کسی ملازم کو رقم دے کر اپنے ساتھ ملا لیا ہو۔ میں نے ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا، حویلی کو سیل کر کے وہاں پر پہرا بٹھا دیا اور تمام ملازموں کو تھانے میں لے جا کر بیٹھا دیا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ چور نے، اگر وہ واقعی چور تھا، خالد حسین کے گھر نقب لگاتے وقت سول کے جوتے پہن رکھے تھے،
ویسے وہ اچھے قسم کے پیٹی شوز بھی ہو سکتے تھے۔ اگر یہ جوتے برآمد ہو جاتے تو چور کو پکڑنا آسان ہو جاتا۔ میں نے ایک ایسائی اور کھوجی کو ساتھ لیا اور خالد حسین کے گھر پہنچ گیا۔ گھر میں اس کی بیوی انیسہ اور 2 لڑکیاں، کچھ تعزیت کے لیے آئے ہوئے لوگ بھی موجود تھے۔ میں نے خالد حسین سے کہا کہ کیا میں آپ کے گھر کی تلاشی لے سکتا ہوں؟ وہ میری بات سن کر پریشان ہو گیا، بولا آپ ہمارے گھر کی تلاشی کیوں لینا چاہتے ہیں؟ خالد صاحب، آپ کو یہ بات اچھی طرح یاد ہوگی کہ آپ کی ساری مقتولہ عارفہ بیگم نے یہ رپورٹ درج کروائی تھی کہ اسے آپ لوگوں سے جان کا خطرہ ہے۔ میں اسی رپورٹ کی بنیاد پر آپ کے گھر کی تلاشی لینے آیا ہوں۔ باتوں کے دوران میں نے اس کے پیروں کا بھی جائزہ لیا۔ اس وقت اس نے چپل پہن رکھی تھی۔ اس کی بیوی انیسہ خالد جو قریب ہی کھڑی تھی، خاصی برہمی سے بولی، یہ سخت زیادتی ہے، ہم آپ کو تلاشی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ کیا آپ ہمیں ہمارے محلے والوں کے سامنے ذلیل کروانا چاہتے ہیں؟ بیوی، تلاشی تو میں ضرور لوں گا۔ اگر آپ خاموشی اختیار کریں گی تو یہ سارا کام خاموشی سے ہو جائے گا، لیکن اگر آپ شور مچائیں گی تو خود ہی اپنی ذلت کی ذمہ دار ہوں گی۔ لوگوں کو بھی یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ آپ کی بہن کو آپ سے ہی جان کا خطرہ تھا۔ خالد حسین جو خاصا بے چین نظر آ رہا تھا، بولا کہ ایسا کریں کہ آپ شام کے وقت تلاشی لینے آ جائیں، اس وقت تک مہمان چلے جائیں گے، اور ایک درخواست میں یہ بھی کروں گا کہ آپ سادہ کپڑوں میں آئیں۔ یہ بات تسلیم کرنے کے قابل نہیں تھی۔ اگر گھر میں کوئی قابل اعتراض چیز تھی تو اسے شام تک ٹھکانے لگا سکتے تھے۔ تلاشی ابھی لی جائے گی، میں نے بڑی ہی سختی سے کہا۔ آپ یہ مت بھولیں کہ میں مقتولہ کی گزشتہ رپورٹ کی بنا پر آپ لوگوں کو گرفتار بھی کر سکتا ہوں۔ وہ دونوں ہی یہ بات سن کر گھبرائے اور مجھے تلاشی لینے کی اجازت دے دی۔ میں نے عیسائی کے ساتھ پورا گھر چھان مارا، اندر سے کوئی بھی قابل اعتراض چیز نہیں برآمد ہوئی، البتہ مردانہ جوتوں کے 3 جوڑے نکلے۔ ان میں سیول والا کوئی بھی جوڑا نہیں تھا۔ خالد حسین نے کہا کہ وہ اس کے پہننے کے جوتے ہیں۔ میں نے وہ تینوں ہی جوتوں کی جوڑی کھوجی کو دکھائی اور اس کی رائے بھی پوچھی۔ اس نے جواب دیا کہ یہ پرانے کھرے کا موڑ دیکھے بغیر میں کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ میں نے وہ جوتے بھی تھیلے میں ڈال لیے اور خالد حسین سے کہا کہ یہ جوتے اسے کل واپس مل جائیں گے۔ اس نے کوئی بھی احتجاج کرتے ہوئے کہا، یہ تو سراسر زیادتی ہے جناب۔ اس وقت ہم ڈرائنگ روم میں کھڑے تھے۔ میں نے انیسہ خالد کو دوسرے حصے میں بھیج دیا اور خالد حسین سے کہا کہ بیٹھیں آپ، میں آپ سے چند سوالات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نہیں بیٹھا، اس کے چہرے پر خاصی گھبراہٹ پائی جاتی تھی۔ بولا، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ ایک بات تو بتاؤ کہ میڈیکل ایگزامر کے اندازے کے مطابق عارفہ بیگم کی موت رات کے 10 اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اس زمانے میں لوگ خصوصاً چھوٹے علاقوں میں جلدی سو جاتے ہیں۔ میں نے خالد حسین سے پوچھا، کل آپ نے رات کا کھانا کتنے بجے کھایا تھا؟ میں نے گھڑی نہیں دیکھی، اس نے جواب دیا، یہی کوئی 9 سوا 9 بجے کا وقت ہوگا۔ اس کے بعد کہاں گئے تھے آپ؟ اس نے تعمل کرتے ہوئے کہا، میں چند منٹ کے لیے باہر نکلا تھا، سگریٹ کا ایک پیکٹ خریدا اور ٹہلتا ہوا واپس آ گیا۔ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگا ہوگا۔ سگریٹ کا پیکٹ کہاں سے خریدا تھا آپ نے؟ ادھر چوک میں پان سگریٹ کی ایک چھوٹی سی دکان ہے، وہاں سے خریدا تھا۔ جس چوک کا وہ ذکر کر رہا تھا وہاں سے عارفہ بیگم کی حویلی 5 منٹ کے فاصلے پر تھی۔ اگر اس نے سوا 9 بجے کے کھانا شروع کیا تھا تو کم از کم 9:45 بجے ختم بھی کر دیا ہوگا۔ 8-10 منٹ گھر سے نکلنے میں لگے ہوں گے، گویا وہ 10:30 بجے واپس آیا۔ اس اعتبار سے اس کی پوزیشن کلیئر نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ جوتوں کے بارے میں رپورٹ مل جائے تو پھر مزید پوچھ گچھ کروں گا۔ میں نے جوتوں والا تھیلا ایسائی کے حوالے کیا اور دروازے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا، خالد صاحب، فی الحال تو میں جلدی میں ہوں، آپ کے ساتھ بعد میں بات کروں گا، آپ علاقہ چھوڑ کر نہ جائیں۔ دیکھیے ملک صاحب، میرا اس معاملے سے کوئی بھی واسطہ نہیں، ٹھیک ہے، وقت آنے پر پتہ چل جائے گا، میں نے کہا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ سکندر علی کا گھر وہاں سے چند قدم کے ہی فاصلے پر تھا۔ میری دستک کے جواب میں اس نے دروازہ کھولا اور ہمیں اندر بلانے کے بجائے خود باہر آ گیا۔ ہماری آمد کا مقصد پوچھا۔ وہ اس طرح مجھے گھور رہا تھا جسے پہلوان اپنے حریف کو گھورتا ہے۔ میں نے سیدھی بات کرنے کے بجائے کہا، سکندر علی، تم سمجھ ہی گئے ہو کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔ مجھے علم نجوم نہیں آتا، اس نے بڑے ہی خوشک لہجے میں کہا، تاہم میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ پولیس کا آنا نیک عمل نہیں ہوتا۔ میں تمہاری ساس کی موت کے سلسلے میں یہاں پر آیا ہوں۔ یقیناً آپ اظہار تعزیت کے لیے تو نہیں آئے ہوں گے؟ فرمائیے، اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ تمہاری ساس نے تھانے میں یہ رپورٹ درج کروائی تھی کہ اسے تم لوگوں سے جان کا خطرہ ہے۔ میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ تم آخری بار اپنی ساس کی حویلی میں کب گئے تھے؟
کیا یہ بتانا بہت ضروری ہے؟ دیکھو میاں، میں تمہیں گرفتار بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ تمہارے خلاف رپورٹ تھانے میں موجود ہے۔ زیادہ عقلمند بننے کی کوشش نہیں کرو۔ جو میں سوال کرتا ہوں اس کا سیدھا سا جواب دو۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ کل شام حویلی میں گیا تھا، اس نے جواب دیا، لیکن میں باہر لان کے پاس ہی ٹھہرا رہا۔ میری بیوی چند منٹ اپنی ماں سے باتیں کر کے واپس آ گئی۔ جس روز میری ساس نے آپ کو بلایا تھا اس کے بعد میں اس سے نہیں ملا۔ میں تو حویلی میں بھی نہیں جانا چاہتا تھا، مگر سلمیٰ کے اصرار پر چلا گیا۔ لیکن وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ اس کی ماں نے اسے کھڑے کھڑے ہی رخصت کر دیا، پانی کو بھی نہیں پوچھا۔ سلمیٰ کا خیال تھا کہ اندر کوئی شخص موجود ہے۔ میں چونکا اور پوچھا، تم لوگ کتنے بجے حویلی گئے تھے؟ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، 8 بجے سے کچھ اوپر کا ہی وقت ہوگا۔ عارفہ بیگم تھانے میں 6:15 بجے کے قریب آئی تھی اور چند منٹ ٹھہر کر واپس چلی گئی۔ اگر وہ جانے سے پہلے مجھے یہ بات بتا دیتی کہ اسے کس پر شک ہوا ہے تو شاید اس کی زندگی بچ جاتی۔ سکندر علی، تم رات کے 10 اور 12 بجے کے درمیان کہاں پر تھے؟ اپنے گھر میں ہی تھا، اسے جواب دیا۔ ہم 10 بجے تک سو جاتے ہیں۔ میں تمہاری بیوی سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہمیں اندر لے گیا اور ڈرائنگ روم میں بٹھایا، اور اس کے بعد اس کی بیوی سلمیٰ کمرے میں نمودار ہوئی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور وہ ماں کی موت کے غم میں نڈھال معلوم ہوتی تھی۔ میں نے رسمی تعزیت کے بعد کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کل شام تم اپنی ماں سے ملنے گئی تھی اور اس وقت کوئی شخص اس کے پاس موجود تھا۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ وہ شخص کون تھا؟ میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی، سلمیٰ نے جواب دیا۔ جب میں نے برآمدے میں قدم رکھا تو امی اندر کسی شخص سے تیز تیز آواز میں باتیں کر رہی تھیں۔ میرے قدموں کی چاپ سن کر دونوں ہی چپ ہو گئے۔ پھر امی برآمدے میں آئی تو ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ سخت غصے میں معلوم ہوتی تھیں، اور جب وہ غصے میں ہوتی تھیں تو کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتی تھیں۔ انہوں نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم اس وقت کیا کرنے آئی ہو، حالانکہ انہوں نے چند روز پہلے مجھے اپنے پاس بلا کر اس دن والے رویے پر افسوس کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ سلمیٰ بیٹی اس روز میں غصے میں نہ جانے کیا کچھ کہہ گئی تھی۔ تم کبھی کبھی ملنے آ جایا کرو اور سکندر کو بھی لے آنا۔ افتخار اور اپنی خالہ کو میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہہ دینا کہ مجھے اپنے رویے پر افسوس ہے۔ لیکن کل وہ سب کچھ پھر بھول گئیں۔ میں نے انہیں بتایا بھی کہ سکندر باہر کھڑا ہے، لیکن انہوں نے میری بات سنی انسنی کر دی اور کہا پھر کبھی آنا۔ حالانکہ میرا خیال تھا کہ وہ ہمیں اندر بلا کر بٹھائیں گی اور اس طرح ساری رنجش دور ہو جائے گی۔ میں نے پوچھا، جو شخص اندر موجود تھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تم اسے جانتی ہو؟ میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی کبھی، اس نے جواب دیا۔ اس کی موجودگی میں امی ہمیں باہر سے ہی رخصت کر دیتی ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ امی اس شخص سے شادی کرنا چاہتی ہیں یا شاید پھر کر چکی ہیں، لیکن وہ ہمارے سامنے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے گھبراتی ہیں۔ بات ہی کچھ ایسی تھی، جس روز انہوں نے آپ کو حویلی میں بلایا اس روز بھی وہ شخص حویلی میں موجود تھا۔ گویا یہ وہی شخص تھا جسے حوالدار نے بھورے رنگ کی گھوڑے پر سوار جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے سکندر علی سے کہا، تمہیں اس بات پر غصہ تو بہت آیا ہوگا کہ تمہاری ساس نے تمہیں بلائے بغیر رخصت کر دیا۔ اپنی بے عزتی پر غصہ کسے نہیں آتا؟ سکندر علی نے کہا، لیکن ہم ان باتوں کے عادی ہو چکے تھے۔ خالہ جان میرے ساتھ ہی نہیں، اپنی اولاد کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرتی تھی۔ میں تمہارے گھر کی تلاشی لینا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ آپ قانون کے مطابق ہمارے گھر کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ کیا آپ کے پاس عدالت کے سند وارنٹ موجود ہیں؟ وہ خاصا ہوشیار شخص تھا اور آسانی سے قابو میں آنے والا بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا، دیکھو میاں، اس وارنٹ کے بغیر بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ میں ایک اپنا آدمی بھیج کر 1 گھنٹے میں اس کو منگوا لیتا ہوں۔ بس یہ کام دوستانہ ماحول میں ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تلاشی تو ہم کو بہرحال لینا ہی ہے۔ ملک صاحب، قانون میں دوستی نہیں چلتی۔ آپ نے وردی اس لیے پہنی ہے کہ آپ خود بھی قانون کا احترام کریں گے اور دوسروں سے بھی کروائیں گے، اور میں آپ کو بغیر سرچ وارنٹ کے قطعی تلاشی کی اجازت نہیں دوں گا، بلکہ اپنے گھر میں گھسنے کی بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ ایسا نے غصے میں آ کر اس کے گریبان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اوئے، ہمیں زیادہ قانون سکھانے کی کوشش نہ کرو، ہم نے قانون کی ساری ہی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔ سکندر علی اس کا ہاتھ پرے کر کے بولا، میں اپنے منہ سے اس بات کی کبھی اجازت نہیں دوں گا، لیکن اگر آپ زبردستی کریں گے تو راستہ بھی نہیں روکوں گا۔ مگر آپ ایک بات سن لیں، رانا اختر حسین سے میرے اچھے مراسم ہیں۔ وہ اس غریب خانے میں کھانا بھی کھا چکا ہے۔ رانا اختر حسین ہمارے علاقے کا ایس پی تھا اور نیا ٹرانسفر ہو کے آیا تھا۔ پتہ نہیں اس نے محض بات ماری تھی یا واقعی اس کے ایس پی سے تعلقات تھے، تاہم وہ اچھی حیثیت کا آدمی تھا اور ایس پی تک بھی پہنچ سکتا تھا۔ اس وقت تک عدالتیں بند ہو چکی تھیں اور سرچ وارنٹ حاصل کرنا ممکن نہیں تھا۔ اگر ہم بھاگ دوڑ کر بھی لیتے تو 2-3 گھنٹے تو ضرور لگ جاتے۔ اسی انتظام میں وہ ثبوت ضائع کر سکتا تھا۔
بشرطے کہ کوئی ثبوت اس کے پاس موجود ہو۔ اس کی بیوی جو کمرے سے باہر نکل گئی تھی، تھوڑی دیر بعد چند آدمی کو ساتھ لیے ہوئے واپس آئی۔ ان میں اس کا بھائی افتخار علی بھی تھا، وہ پڑوس میں ہی رہتا تھا۔ سلمیٰ سکندر نے کہا، اگر آپ نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی تو یہ سب لوگ آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ ویسے بات بگڑ گئی تھی، اگر گھر میں کوئی قابل اعتراض چیز موجود تھی تو وہ سلمیٰ سکندر نے یقیناً غائب کر دی ہوگی۔ ادھر افتخار علی کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ ہم تلاشی لینا چاہتے ہیں، لہٰذا اس نے بھی اپنا بندوبست کر لیا ہوگا۔ عام حالات میں یہ سوچنا بھی گناہ ہے کہ کوئی بیٹا اپنی ماں کو قتل کر سکتا ہے، لیکن جب صورتحال شرم کی حدود سے باہر ہو جائے تو ایسے واقعات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں نے سلمیٰ سکندر سے پوچھا، کل حویلی سے واپس آنے کے بعد تم اپنے بھائی سے ملی تھی؟ اس نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا، جی ہاں ملی تھی، اور یقیناً تم نے اپنی ماں کی بے رخی اور حویلی میں موجود بندے کا ذکر بھی کیا ہوگا۔ ہاں یہ بات ہوئی تھی ملک صاحب، یہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے۔ افتخار علی نے کہا، آپ یہ ذکر نہ کریں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، واضح طور پر اسے پڑوسیوں کی موجودگی میں اپنی ماں کے اندرونی معاملات کا ذکر پسند نہیں آیا تھا۔ میں نے کہا، افتخار علی، اب یہ گھریلو معاملہ نہیں، قانونی معاملہ ہے۔ ان حضرات کو تھوڑی دیر کے لیے باہر بھیج دو، میں تم سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے پڑوسیوں کو باہر بھیج دیا۔ میں نے کہا، افتخار علی، یہ بات میرے علم میں آ چکی ہے کہ ایک اجنبی تمہاری ماں سے ملنے آتا تھا، اور غالباً وہ دونوں آپس میں شادی بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن تم لوگوں کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ لہٰذا جب گزشتہ رات تمہاری بہن نے تمہیں بتایا کہ حویلی میں یہ شخص تمہاری ماں کے ساتھ موجود ہے تو تم فوراً حویلی روانہ ہو گئے۔ یہ بات میں نے محض اندازے کی بنا پر کی تھی۔ جب تم حویلی پہنچے تو کیا وہ شخص وہاں پر موجود تھا؟ نہیں، وہاں مجھے کوئی شخص نہیں ملا، اس نے جواب دیا، اور وہ فوراً ہی اپنی بات پر پشیمان نظر آنے لگا۔ اس نے ایک ایسی بات کا اقرار کر لیا جسے وہ چھپانا چاہتا تھا۔ تم کتنے بجے حویلی پہنچے تھے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے وقت دیکھنے کا خیال نہیں آیا، شاید 9 بجے ہوں گے۔ تمہاری اپنی ماں سے کیا بات ہوئی؟ کوئی بات نہیں ہوئی، میں ان سے ملے بغیر ہی باہر آ گیا تھا۔ جمال الدین نے بتایا کہ امی سو گئی ہیں، اس لیے میں گیٹ سے ہی واپس آ گیا۔ تم نے جمال الدین سے یہ نہیں پوچھا کہ ملاقاتی کون تھا اور کب واپس گیا تھا؟ میں ملازموں کے ساتھ گھریلو معاملات پر بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ پھر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ ملاقاتی حویلی میں موجود ہے یا نہیں؟ اندر کمروں کی بتیاں بجھی ہوئی تھیں، اس لیے میں نے اندازہ لگایا کہ حویلی میں امی کے سوا کوئی نہیں۔ اس کا بیان خاصا مشکوک نظر آتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خاموشی سے حویلی میں جا گھسا ہو اور اندر ایسا منظر دیکھ لیا ہو جس سے اس کے جذبات مشتعل ہو گئے ہوں، اور میں نے اس کی بیوی سلطانہ کو بلا کر اس سے پھر چند سوالات کیے اور پھر تلاشی لیے بغیر ہی وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس وقت شام ہو چکی تھی اور میں بھی خاصا تھک چکا تھا۔ میں نے ایسائی کو بلا کر کہا کہ تم جا کر حویلی کے آس پاس رہنے والے لوگوں سے خاص طور پر اس شخص کے بارے میں سنگن لینے کی کوشش کرو جو عارفہ بیگم سے ملنے آتا تھا۔ بہت بہتر جناب، ایسائی نے کہا۔ وہ کرم دین کا کنبہ بہت شور کر رہا ہے، کیا حکم ہے ان کے لیے؟ ان کو بھی بیٹھاؤ، تھوڑی دیر بعد ان سے بات کرتا ہوں۔ ایسائی کو رخصت کرنے کے بعد میں نے چند چھوٹے موٹے کام نپٹائے اور آرام کرنے گھر چلا گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے فوراً ہی مجھے نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر وردی پہنی اور تھانے پہنچ گیا۔ رات کی ڈیوٹی دینے والا ہیڈ کلرک میز پر بیٹا سو رہا تھا۔ میرے قدموں کی آواز سن کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کرم دین کو جگا کر میرے پاس بھیج دو، میں نے اسے کہا۔ اس کے گھر والوں کو بھی جگا دو، ان سے بات کرنا چاہتا ہوں میں۔ چند منٹوں کے بعد ایک سپاہی بوڑھے کے کرم دین کو میرے کمرے میں چھوڑ گیا۔ وہ خاصا گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی میرے پیر پکڑنے کی کوشش کی۔ بولا، حضور ہمارا کوئی قصور نہیں، ہم بالکل بے گناہ ہیں۔ کرم دین، میرے سوالوں کے صحیح جواب دے دو گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں نے کہا۔ چودھرانی کو کس نے قتل کیا ہے؟ حضور مجھے کچھ نہیں معلوم۔ صبح جب میری گھر والی حویلی میں گئی تو چودھرانی وہاں خون میں لت پت پڑی ہوئی تھی۔ اللہ گواہ ہے مجھے کچھ نہیں پتا کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ اس رات چودھرانی سے کون ملنے آیا تھا؟ وہ ہاتھ جوڑ کے بولا، مجھے کچھ نہیں معلوم ہے جی، میں آنے جانے والوں پر کبھی نظر نہیں رکھی۔ میں نے سپاہی کو بھیج کر اس کی بیوی کو بھی بلا لیا اور کہا، اللہ رکھی، کل رات چودھرانی سے جو لوگ ملنے آئے تھے ان کے نام بتاؤ، اور یاد رکھو اگر جھوٹ بولا تو پھر جیل بھیج دوں گا۔ اللہ آپ کو حیاتی دے تھانے دار صاحب، میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ کل رات 3-4 آدمی چودھرانی کو ملنے آئے تھے۔ ایک تو ان کی بیٹی داماد تھے، اور دوسرا چودھری نثار، اور تیسرا بابو افتخار تھا۔ یہ چودھری نثار کون ہے؟
ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، وہ کبھی کبھی چودرانی کو ملنے آ جاتا ہے۔ کل رات اس کا چودرانی سے کس بات پر جھگڑا ہوا تھا، اللہ بہتر جانے جی۔ ہم مالکوں کی بات سن کر کان لپیٹ لیتے ہیں۔ جب بابو افتخار چودرانی سے ملنے آیا تھا، اس وقت چودھری نثار موجود تھا یا جا چکا تھا؟ مجھے اس کے جانے کا نہیں پتا۔ میں اپنا کام ختم کر کے اپنی کوٹری میں آ گئی تھی۔ کرم دین، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ حضور، میں اسی علاقے کی مٹی کا ہوں، یہیں پیدا ہوں اور یہیں پر ہم مرنا ہے۔ کتنے بہن بھائی ہو تم؟ حضور، کوئی نہیں، 3 بہنیں ہیں، تینوں ادھر ہی رہتی ہیں، اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ اوئے، تم تو کہہ رہی تھے کہ وہ رجو تمہاری بھتیجی ہے۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا، اور اب تم کہتے ہو کہ تمہارا بھائی کوئی نہیں ہے، تو یہ بھتیجی کہاں سے آ گئی؟ وہ جی، وہ ایسے ہی، وہ مجھے چاچا کہتی ہے، وہ میری بھتیجی نہیں۔ پھر وہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں لگتی جی۔ کچھ نہیں لگتی تو تمہارے پاس کیوں رہتی ہے؟ اس کے ماں باپ کہاں پر ہیں؟ ہمیں اس کے ماں باپ کا بھی کچھ نہیں پتا جی، اللہ رکھی نے کہا۔ اسے چودرانی جی نے ملازم رکھا ہوا تھا۔ یہ سن کر میں نے دونوں کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور رجو کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ آدھی رات کے وقت میں خاصی تر و تازہ لگ رہی تھی۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی اور سپاہی کے جانے کے بعد بولی، سلام ملک جی۔ اس کی آنکھوں میں ایک نشہ سا تھا۔ اس نے بڑی ہی دل نواز مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ میں چکرا سا گیا۔ لڑکی صحت مند، خوش شکل اور نوجوان تھی، اور اس نے خود کو کماری بھی بتایا تھا۔ اسے تو آدھی رات کے وقت کمرے کی تنہائی میں خوفزدہ ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کے برعکس وہ نہایت دلیری کے عالم میں میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ لڑکی ہوشیار اور تجربے کار ہے۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ بے دھڑک میری کرسی کے قریب آ گئی۔ بولی، کہاں بیٹھوں؟ جہاں تمہارا دل چاہے بیٹھ جاؤ۔ میں نے بھی مسکرا کر کہا، اسے اپنا گھر ہی سمجھو۔ گھر کیسے سمجھوں؟ اس نے آنکھیں مٹکائیں۔ خود تو آپ اپنے گھر چلے گئے تھے اور ہمیں یہاں بھوکے بیڑیوں کے حوالے کر گئے تھے، پکے فرش پر سونے کے لیے۔ ادھر ہی بلا لیتے نا مجھے بھی۔ باتیں وہ بڑی چٹاک پٹاک کرتی تھی اور مجھے کچھ کرنے کے لیے بھی آمادہ نظر آتی۔ میں نے کہا، گھر تو ان کو بلایا جاتا ہے جو گھر والوں کو اپنا سمجھتے ہیں۔ وہ میز کے اوپر بیٹھتے ہوئے بولی، آپ آزما کر تو دیکھیں، جو جس کو ایک دفعہ اپنا کہہ دیتی ہے اسے آخر تک نبھاتی ہے سرکار۔ آپ حکم تو کریں بس۔ وہ تھوڑا سا میرے قریبی کھسک آئی۔ حکم کیا کریں؟ تم نے اپنے بارے میں تو کچھ بتایا ہی نہیں۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم کرم دین کی بھتیجی ہو، پر وہ کہتا ہے کہ تم اس کی کچھ بھی نہیں لگتی، کہتا ہے کہ اس کا کوئی بھائی نہیں۔ اچھا؟ اس کے چہرے کا رنگ لمحہ بھر کے لیے ذرا زرد پڑا۔ اس نے یہ کہا ہے؟ بڈھا بڑا ہی خبیث نکلا۔ اس نے بڑا ہی گہرا سانس لیا۔ آج کل کوئی کسی کا نہیں بنتا جی، نہ کوئی چاچا بن سکتا ہے اور نہ ہی کوئی باپ بن سکتا ہے۔ بڈھا کہتا تھا کہ میری شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کر دے گا اور مجھے اپنی بیٹی بنا کر رکھے گا۔ اچھا ہوا کہ تم بڈھے کے چکر سے بچ گئی۔ میں نے بھی بڑی ہی چالاکی سے کہا، تم تو موتی ہو موتی، ایک سے ایک اعلیٰ رشتہ ہے تو صحیح، پر مجھے اچھے نہیں لگتے، ورنہ مجھے نوکری کی کیا ضرورت تھی۔ چلو یہ تو ٹھیک ہے، پر لڑکے والے تو ضرور پوچھیں گے، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ گاؤں کون سا ہے تمہارا؟ وہ میری باتوں میں آ گئی، میرا ہاتھ پکڑ کے بولی، مجھے دھوکہ تو نہیں دو گے؟ میں نے کہا، تمہارے سر کی قسم۔ اس نے اپنے گاؤں کا نام اور گھر کا پتہ بتا دیا۔ اس کا گاؤں وہاں سے 4-5 میل کے فاصلے پر تھا۔ میں نے لیو صبح ایک SI کو ساری صورتحال معلوم کرنے کے لیے اس کے گاؤں روانہ کر دیا۔ وہ دوپہر تلک واپس بھی آ گیا۔ ملک صاحب، میں بڑی حیرت انگیز خبر لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا، رجو ایک بیوہ عورت ہے اور جس لڑکے کو یہ اپنا بھائی بتاتی ہے وہ اس کا بیٹا ہے۔ اس کا باپ فوت ہو چکا ہے مگر ماں زندہ ہے اور زمینداروں کے گھروں میں کام کر کے گزارا کرتی ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ نہایت ہی آوارہ مزاج عورت ہے۔ شوہر کی وفات کے بعد اس نے کئی لوگوں سے مراسم پیدا کر لیے تھے۔ کچھ عرصہ قبل یہ مختار ماجھی نامی ایک بدماش کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ مختار ماجھی کا نام سن کر میرے کان کھڑے ہوئے۔ وہ عادی مجرم تھا۔ تھانے میں اس کی تصویر بھی موجود تھی۔ جس SI کو میں نے آصف بیگم کے پڑوسیوں سے سنگن لینے بھیجا تھا، اس نے اطلاع یہ دی تھی کہ حویلی میں ایک مشتبہ شخص کی آمد و رفت تھی۔ بعض لوگوں نے اسے حویلی میں آتے جاتے دیکھا تھا، لیکن وہ عموماً رات کے وقت وہاں آتا تھا اور کوئی شخص اسے شناخت کرنے پر آمادہ نہیں ہوا تھا۔ میں نے مختار ماجھی کی تصویر نکلوا کر اپنی دراز میں رکھ لی اور جمال دین کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ رات تھانے میں گزارنے کی وجہ سے وہ خاصا پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے ڈرانے کے لیے کہا، جمال دین، تم حویلی کے چوکی دار تھے،
कोई शख्स तुम्हारी नज़रों में आए बगैर ना तो हवेली में दाखिल हो सकता था और न ही बाहर जा सकता था। मुझे एक मोतबर शख्स ने बताया कि चौधरानी का कत्ल तुम्हारे ताउन से हुआ है। मुझे यहाँ तो कातिल का नाम बता दो, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ कत्ल का पर्चा काट दूंगा। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े, बोला, थानेदार साहब, चौधरानी जी के हम पर बड़े ही एहसानात थे। मैं उनके बारे में ऐसी वैसी कोई बात भी नहीं सोच सकता। अगर मुझे पता चल जाए कि कातिल कौन है तो मैं खुद ही उसका गला घोट दूंगा। मैं तुम्हें उस कातिल की तस्वीर दिखाता हूँ, मैंने कहा, और उसे मैंने मुख्तार माशी की तस्वीर दिखाई। तस्वीर देखकर वो चौंक गया, बोला, ये तो चौधरी साहब की तस्वीर है। कौन से चौधरी साहब? वो जी अपने चौधरी निसार साहब, ये तो बड़े ही अच्छे आदमी हैं। अच्छा, तो ये बात है, मैंने अपने दिल में कहा। ये बदमाश यहाँ चौधरी बना हुआ है। फिर मैंने जमालदीन से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि चौधरी साहब अच्छे आदमी हैं? उसने तजुब करते हुए कहा, चौधरी साहब हम जैसे गरीबों का बड़ा ही ख्याल रखते हैं जी। वो बदमाश बहराम डाकू बना हुआ था, अमीरों को लूटता था, गरीबों को बांटता था। जमालदीन, क्या चौधरी निसार ने परसों रात हवेली में गुजारी थी? उसने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, परसों तो वो बड़ी जल्दी चले गए थे। हवेली में वो रात कहाँ गुजारता था? जनाब, मैं गरीब आदमी हूँ, आप मुझे चौधरी साहब के मामले में ना घसीटें, वो बहुत सख्त आदमी हैं। ओए, तुम गरीब ही नहीं जाहिल भी हो, मैंने गुस्से से कहा। जिसको तुम चौधरी समझ रहे हो वो एक पक्का बदमाश है, सजा याफ्ता मुजरिम है, और उसका नाम मुख्तार माची है। जी? उसने हैरत से आंखें फैलाई। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ। और ये रज्जो जिसको तुम अपने चाचा की बेटी बताते हो, घर से भागी हुई लड़की है। मुझे सही सही सारी बात बताओ, ऐसा ना हो कि तुम भी कत्ल के केस में धल लिए जाओ। उसका दिमाग ठिकाने पर आ गया। उसने मुझे बताया कि रज्जो को मुख्तार माजी ही चौधरानी के पास लाया था। उसने खुद को बड़ा ऊंचा जमींदार बताया था और रज्जो के बारे में कहा था कि वो एक यतीम और बेसहारा लड़की है। चौधरानी ने तरस खाकर रज्जो को मुलाजिम रख लिया, हालांकि वो काम वाम कुछ नहीं करती थी। उसने ये भी बताया कि मुख्तार माशी कभी कभी चौधरानी से छुपकर सर्वेंट क्वार्टर में रात गुजारता था और रज्जो उसकी खिदमत करती थी। वो लोग इसलिए चुप रहते थे कि इन्हें पैसे मिल जाते थे। मुख्तार माची ने चौधरानी को अलग शादी का झांसा दे रखा था। ये बात हनूज पर्दा राज में थी कि चौधरानी को किसने कत्ल किया, मुख्तार माशी ने या फिर किसी और ने। मैंने जमालदीन को बाहर भेज दिया और रज्जो को अंदर बुला लिया। वो अंदर आते ही बोली, मैंने आपके हवालदार से बात की है, अच्छा आदमी लगता है। उसकी जिदा दिलेरी ने तो मुझे हैरान कर दिया। मैंने पूछा, तुमने इससे क्या बात की है? वो तैयार मालूम होता है, उसने कहा, बस आपके इशारे की देर है। अहमक मर्द हर वक्त तैयार ही होता है। मैंने कहा, लेकिन अभी बीच में कई रुकावटें हैं। सबसे बड़ा मसला तो मुख्तार माशी का है, वो तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा। मुख्तार माशी का नाम सुनकर वो यूं उछली जैसे उसके पैरों में सांप घुस गया। बोली, आपको मुख्तार माशी के बारे में कहाँ से पता चला है जनाब? मैंने मुख्तार माशी की तस्वीर निकालकर उसके सामने रख दी और कहा, इस किस्म के लोग हर वक्त हमारी नज़रों के सामने ही रहते हैं। तुम ये बताओ कि इससे क्या ताल्लुक़ है तुम्हारा? वो रो पड़ी। ये शख्स मुझे अगवा करके यहाँ लाया था। इसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने भागने की कोशिश की या अगर किसी को ये बात बताऊंगी तो वो मुझे और मेरे बेटे को कत्ल करवा देगा। अब तुम्हारा क्या इरादा है? हमारा साथ दोगी? मलिक साहब, मेरा कोई ठिकाना नहीं है और कोई मेरे सर पर हाथ रखने वाला भी नहीं है। मुख्तार जब मुझे अगवा करके ले गया तो मैं बहुत परेशान थी, लेकिन जब उसने मुझे सहारा दिया तो मैंने इसी को अपना मुक़द्दर समझ लिया। अब आप मुझे सहारा देने की बात करते हैं तो मैं आपकी बात पर यकीन कर लेती हूँ। आगे जो किस्मत को मंजूर, मैं तुम्हें सहारा ज़रूर दूंगा। मैंने कहा, ये मेरा वादा भी समझो, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि चौधरानी को कत्ल किसने किया है? उसने सर झुका लिया और एक तवील तौक़ुफ़ करने के बाद बोली, मुख्तार माची ने। क्यों? मैंने पूछा, कत्ल की वजह क्या थी? दरअसल चौधरानी ये समझती थी कि मुख्तार एक अच्छी हैसियत वाला ज़मींदार है, लेकिन आपसे गुफ्तगू करने के बाद उसे पता चल गया कि इलाके में जितनी भी डकैतियाँ हो रही हैं उसमें मुख्तार का हाथ है। चौधरानी के पास अपने शोहरों के जूतों के कई जोड़े रखे थे। मुख्तार डकैती की वारदात से पहले चौधरानी से उसके मरहूम जूतों का एक जोड़ा मांग कर ले जाता। 3 रोज़ पहले चौधरानी आपको मिलने यहाँ आई थी और जब वो वापस हवेली पहुंची तो मुख्तार उसका इंतज़ार कर रहा था। चौधरानी ने छूटते ही उससे उन जूतों के बारे में पूछा जो वो मांग कर ले जाता था। मुख्तार के पूछने पर उसने कहा कि
وہ ان جوتوں کو معائنے کے لیے پولیس کے حوالے کرنا چاہتی ہے۔ مختار نے کہا کہ وہ صبح کو جوتے لا دے گا۔ دونوں میں خوب جھگڑا بھی ہوا۔ پھر مختار ادھر میرے کمرے میں آ گیا اور کافی دیر تک پریشان بھی بیٹھا رہا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ چودرانی اس سے جوتے مانگ لے گی۔ کافی دیر کے بعد اس نے کہا کہ چودرانی کا منہ بند کیے بغیر اب بات نہیں بنے گی۔ پھر وہ کمرے سے نکل کر حویلی میں گیا۔ 15-20 منٹ کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے کپڑوں پر خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے اور مجھے حکم دیا کہ میں ان کپڑوں کو باغچے میں کہیں دبا دوں۔ پھر وہ حویلی سے نکل گیا۔ اگلے روز جب آپ حویلی پہنچے تو میں نے تھوڑی دیر پہلے اس کے خون آلود کپڑے باغچے میں دبا دیے تھے، اور وہ جوتے میں نے 1 روز پہلے ہی باغچے میں دبا دیے تھے۔ مختار نے آپ کے کھوجی کو حویلی کے گرد منڈلاتے ہوئے بھی دیکھ لیا تھا۔ مختار کا ساتھی کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہمیں 2 قسم کے کھرے ملے ہیں۔ اس کا ساتھی کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہی یہ وارداتیں کرتا ہے۔ وہ ایسا کرتا ہے کہ ایک جوڑا جوتوں کا تھیلے میں ڈال لیتا ہے اور واردات کے بعد کچھ دور جانے کے بعد جوتا بدل لیتا ہے تاکہ کھوجی دھوکا کھا جائے۔ میں نے رجو سے مختار ماچھی کے خاص ٹھکانے پوچھے اور ایک پولیس پارٹی لے کر اس کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ جب مجرم کا پتہ چل جائے تو اس کی گرفتاری محض ایک رسمی کارروائی لے جاتی ہے۔ ہم نے اسے 24 گھنٹے کے اندر گرفتار کر لیا اور اس کی نشاندہی پر خون آلود کپڑے، وارداتوں میں استعمال ہونے والے جوتے اور آلائے قتل بھی برآمد کر لیا۔ جب میں کھوجی کے ساتھ حویلی پہنچا تو اس وقت تک، جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں، میں نے رجو کے ہاتھ میں کھڑا دبا دیکھا تھا، نیز اس کے کپڑوں پر بھی مٹی لگی ہوئی تھی۔ اس وقت مجھے وہ جگہ دیکھنے کا خیال آیا تھا جہاں وہ گوٹی کر رہی تھی، لیکن پھر وہ خیال میرے ذہن سے محو ہو گیا۔ اگر اس وقت میں وہ جگہ دیکھ لیتا تو یقیناً وہاں سے جوتے برآمد ہو جاتے اور عارفہ بیگم قتل ہو جانے سے بچ جاتی۔ بعد میں مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ مختار ماشی اس وقت حویلی کے اندر ہی موجود تھا۔ قاتل کی گرفتاری کے بعد عارفہ بیگم کے داماد اور بہنوئی نے اطمینان کا سانس لیا۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ قتل کے الزام میں نہ دھل لیے جائیں۔ کتنی عجیب بات ہے، جس شخص کی خاطر عارفہ بیگم نے اپنی اولاد اور اپنے عزیزوں پر الزام عائد کیا تھا، اسی شخص نے اسے قتل کر دیا تھا۔